کراچی کے ٹھگ کی 7ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ پچھلی قسط کے آخر میں وکیل صاحب حکیم جی کا شکار بن چکے تھے، تو آئیے آگے شروع کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، میں نے کہا، آج شام کو کسی وقت اس کے پاس جا کر میں سونا لے آؤں گا۔ 9 بجے رات کے قریب آپ مجھے صدر کے کسی ہوٹل میں مل جائیے، روپے لیتے آئیے گا۔ وکیل صاحب راضی ہو گئے اور میں جان بوجھ کر ہوٹل 10 منٹ دیر سے پہنچا۔ وکیل صاحب بے چینی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے چپکے سے انہیں بتا دیا کہ سونا لے آیا ہوں۔ چائے پینے کے دوران طے ہوا کہ وکیل صاحب ہوٹل سے باہر نکل کر گھر جانے کے لیے ایک رکشہ لیں گے اور میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر گرو مندر تک جاؤں گا۔ راستے میں یہ اطمینان کر لینے کے بعد کہ کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا، سونے کا پیکٹ میں انہیں دے دوں گا اور وہ مجھے روپے دے دیں گے۔ ہم نے بالکل ایسا ہی کیا، لیکن جب وکیل صاحب نے روپے میرے ہاتھ میں پکڑائے تو بولے کہ صرف 300 کا ہی بندوبست ہو سکا ہے، 50 کل دے دوں گا۔ گویا اس پر بھی وہ 50 روپے بچا گئے تھے۔ مجھے غصہ تو بہت آیا مگر خاموش رہا۔ گرو مندر پر رکشہ سے اترتے ہوئے میں نے ان سے کہا، مال ابھی 2-3 مہینے کسی جگہ دبا کر رکھنا، جلدی نہیں کرنا۔ انہوں نے ہاں کہنے کے انداز میں گردن ہلائی اور چلے گئے۔ باقی 50 انہوں نے اب تک نہیں دیے، مگر مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں۔ وہ سمجھتے ہوں گے کہ 1000 روپے کا سونا 300 میں لے کر انہوں نے مجھے بیوقوف بنایا ہے، لیکن جب کبھی وہ اسے کھول کر دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اصلی بیوقوف کون ہے۔ بہرحال میں نے 150 کا بکرا بھی کاٹا اور خوشی بھی منائی۔ عید اچھی گزر گئی۔ لیکن حکیم جی، میں نے اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، جب وکیل صاحب کو معلوم ہوگا کہ آپ نے انہیں شکار بنایا ہے تب تو انہیں بڑا غصہ آئے گا۔ کیا آپ ان کا سامنا کر سکیں گے؟ اور نہیں تو کیا، ان سے منہ چھپاؤں گا؟ یہ میں نے آج تک نہیں کیا۔ حکیم جی مسکراتے ہوئے بولے، وہ مجھ سے شکایت کریں گے تو الٹا میں ان کے اوپر گرم ہو جاؤں گا۔ 4 آدمیوں میں بھی انہی کو قائل کروں گا۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ سونا انہوں نے اپنے کسی دوست کے ہاں رکھوا دیا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہوئی تو وہ اس پر شک کریں گے۔ اگر خود ان کے گھر میں ہے تو میں کہوں گا کہ لینے کے دوسرے تیسرے دن ہی انہوں نے شکایت نہیں کی، تاکہ میں اسے پکڑتا جس نے دیا ہے۔ میں کیا جانوں، جیسی چیز ملی ویسے ہی میں نے ان کے حوالے کر دی۔ واہ حکیم جی واہ، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ آپ کی خود اعتمادی کا بھی جواب نہیں۔ نوٹوں کی گڈیاں۔ میں حکیم جی کی ذہانت کا قائل ہو چکا تھا اور وہ بھی میری تعریفوں سے خوش ہو رہے تھے۔ ایک لمحے تک وہ مجھ پر نظریں جمائے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے، تم کو ابھی میرے بارے میں معلوم ہی کیا ہے؟ میرے کارنامے سنو تو دنگ رہ جاؤ۔ میں اپنے وقت کا امر و عیار ہوں، امر و عیار۔ حکیم جی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ امر و عیار سے بہت متاثر معلوم ہوتے ہیں۔ آپ نے اسے کب اور کہاں سنا؟ بھیا، میرے ہوش سنبھالنے کے وقت کی بات ہے۔ انہوں نے سنجیدہ ہو کر اپنے ماضی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، ان دنوں نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ ریڈیو اور نہ بائسکوپ۔ رام لیلا، نوٹنکی، تھیٹر اور بھانڈوں کی منڈلی کے علاوہ دل بہلاوے کے کوئی تماشے نہ ہوتے تھے، وہ بھی کبھی کبھار۔ البتہ روزانہ شام کے وقت پاس پڑوس کے بچے، بوڑھے، جوان کسی شریف آدمی کی بیٹھک میں جمع ہو جایا کرتے تھے اور قصے کہانیوں کی محفلیں جمع کرتی تھیں۔ داستان امیر حمزہ اور طلسم ہوش ربا کی اس زمانے میں بڑی دھوم تھی۔ ان قصوں میں امیر حمزہ، مقبل وفادار اور امر و عیار کے کارنامے سن سن کر میرے دل میں بڑا جوش پیدا ہوا کرتا تھا۔ سوچا کرتا کہ بڑا ہو کر میں بھی ان تینوں کی طرح نام پیدا کروں گا، لیکن ایک تو میں طاقت اور جسم کے لحاظ سے شروع ہی سے کمزور تھا، دوسرے کھیل کھیل میں میری ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور میں لنگڑا ہو گیا تھا۔ اس لیے میں نے دماغ سے کام لینا شروع کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں امیر حمزہ اور مقبل وفادار تو نہ بن سکا، البتہ امر و عیار ضرور بن گیا۔ مجھ پر کوئی کتاب اب تک نہیں لکھی گئی
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر سارے کارنامے لکھے جائیں تو پڑھنے سننے والے یہی کہیں گے کہ اس 20ویں صدی میں امر عیار زندہ ہوتا تو ویسے ہی ہنر دکھاتا جیسے میں نے دکھائے ہیں۔ بالکل سچ کہتے ہیں آپ، میں نے ان کی تائید کی اور انہیں تسلی دیتے ہوئے بولا، آپ اطمینان رکھیں، میں آپ پر ضرور کتاب لکھوں گا، بس تو پیسے کی فکر نہ کرنا۔ وہ جوش میں آ کر بولے، پرواہ نہیں کتنے ہی خرچ ہو جائیں مگر کتاب ضرور چھپے۔ آپ مطمئن رہیں، میں نے کہا، میں وقتاً فوقتاً آپ کے پاس آتا رہوں گا اور آپ کے کارنامے سن کر لکھتا رہوں گا۔ جب وہ مکمل ہو جائیں گے تو چھپائی کے بارے میں سوچا جائے گا۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، انہوں نے بڑے سکون سے کہا، پھر خوش ہو کر اٹھتے ہوئے بولے، اب میں تمہیں اپنا ایک خاص ہنر دکھاتا ہوں۔ یہ بات انہوں نے اس طرح کہی جیسے مجھے انعام سے نواز رہے ہوں۔ میں دلچسپی کے ساتھ ان کی حرکات و سکنات پر غور کرنے لگا۔ وہ صندوقوں کی درمیانی قطار کے سامنے جا پہنچے۔ اوپر والے صندوق کو دائیں جانب رکھ کر انہوں نے نیچے والے صندوق کا ڈھکن کھولا، پھر چند منٹ تک دونوں ہاتھ اس کے اندر ڈالے نہ جانے کیا رکھتے سنبھالتے رہے۔ اس کے بعد ایک ہاتھ میں درمیانی سائز کے خاکی رنگ کا تھیلا اٹھائے واپس پلٹے اور اپنی جگہ پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اس مرتبہ انہوں نے اپنی ٹانگیں لمبی پھیلانے کے بجائے گھٹنے اوپر اٹھا دیے اور تھیلے کو ان کی اونٹ میں رکھ کر ایک معنی خیز مسکراہٹ سے مجھے دیکھنے لگے، مگر میں کچھ بھی تو نہ سمجھ سکا کہ انہوں نے کیا کر ڈالا یا کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اچانک انہوں نے میری طرف 100 کے 2 ہرے نوٹ بڑھاتے ہوئے کہا، دیکھنا بھیا، یہ اصلی ہیں یا نقلی؟ وہ اب بھی مسکرائے جا رہے تھے۔ نوٹوں کی تصویر، بیل بوٹوں اور واٹر مارکس کو غور سے دیکھنے کے بعد میں نے کہا، مجھے تو اصلی لگتے ہیں۔ حکیم جی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ایک خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے گھٹنوں کی اوٹ سے دفتی کے 2 کالے کالے ٹکڑے نکالے۔ لمبائی چوڑائی میں ان کا سائز نوٹوں کے سائز سے کچھ 20 ہی ہوگا۔ پھر ایک ڈبیا نکالی جس میں کالے رنگ کی دانے دار شکر کی طرح کی کوئی چیز تھی۔ میں نے پلک جھپکا کر دیکھا تو دھاگے کا ایک چھوٹا سا گولا ان کے ہاتھ میں تھا۔ یہ دھاگا موٹا سا تھا جس پر کالے رنگ کا کوئی مسالہ چڑھا ہوا تھا۔ آخر میں انہوں نے کاغذ کا ایک صاف ٹکڑا نکالا جو بالکل نوٹوں کے سائز کا تھا۔ اب ان کے چہرے پر پراسرار سنجیدگی چھا رہی تھی۔ نکالی ہوئی ساری چیزوں پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد انہوں نے دفتی کے کالے ٹکڑے کو الگ رکھ کر اس کے بیچوں بیچ دھاگے کو اس طرح جمایا کہ اس کا ایک سرا دفتی سے کوئی 2 انچ باہر نکلا رہا۔ اس کے بعد ہاتھ بڑھا کر دونوں نوٹ میرے ہاتھ سے لے لیے، ایک کو دھاگے کے اوپر اور دفتی کے بیچوں بیچ جمایا، دوسرے کو الگ رکھ دیا۔ میں حیرت سے ان کا یہ عمل دیکھتا رہا، مگر اب بھی کوئی واضح بات میری سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ دفتی پر جمائے ہوئے نوٹ پر انہوں نے شیشی والے مسالے کے چند دانے احتیاط سے چھڑکے اور اس کے اوپر نوٹوں کے سائز والا سفید کاغذ جمانے لگے۔ اس طرح کبھی اس کا ایک سرا بڑھ جاتا، کبھی دوسرا، کبھی وہ اسے ایک بازو کی طرف کھسکاتے، کبھی دوسرے کی طرف۔ یہاں میں آپ کو تجسس میں چھوڑتا ہوں۔ نوٹوں کی کیا کہانی ہے یہ آپ اگلی قسط میں سنیے گا، پڑھیے گا۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔